بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بیست خبر نامہ میں خوش آمدید۔ نظر ڈالتے ہیں 27 دسمبر کی اہم ملکی اور عالمی خبروں کی شہ سرخیوں پر۔ بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں فرنٹیئر کور کی پوسٹ پر دہشت گردوں کی فائرنگ کے نتیجے میں 7 جوان شہید ہو گئے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے باعث مزید 58 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد ملک بھر میں اموات کی مجموعی تعداد 9874 ہو گئی ہے۔ امریکی شہر راک فورڈ میں فائرنگ کے واقعے میں 3 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے، جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واقعے کے بعد پولیس کو الرٹ کر دیا گیا۔ برطانیہ میں کورونا کے پھیلاؤ میں کمی نہ آ سکی۔ گزشتہ روز 34,700 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی، 210 لوگ دم توڑ گئے۔ کورونا وائرس کی نئی قسم یورپی ممالک کے علاوہ کینیڈا اور جاپان پہنچ گئی۔ یمنی سپریم انقلابی کمیٹی کے سربراہ محمد علی حوثی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یورپی میڈیا سعودی عرب کے فضائی دفاعی نظام کو اندھا کہتے ہیں اور اس کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ انسانی حقوق کے عالمی اداروں کی جانب سے نقل مکانی روکنے کے مطالبات کے باوجود بنگلہ دیش تقریباً 1000 روہنگیا مہاجرین کو دور دراز طوفان سے متاثرہ جزیرے میں منتقل کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یمن میں صدر منصور ہادی اور جنوبی یمن کے علیحدگی پسندوں پر مبنی نئی حکومت نے حلف اٹھا لیا ہے۔ بھارت میں کالے قوانین کے خلاف کسانوں کا احتجاج جاری ہے۔ مظاہرین نے نریندر مودی کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور مودی کے پروگرام من کی بات کے دوران تھالیاں بجائیں۔ افغانستان میں امن و امان کی صورتحال روز بروز نہایت گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ دارالحکومت کابل میں صرف 3 گھنٹوں کے اندر 4 دھماکوں سے شہر گونج اٹھا، جس کے نتیجے میں افغان پولیس کے 2 اہلکار جاں بحق جبکہ 3 زخمی ہوئے۔ لاہور میں شدید دھند کے باعث علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن معطل ہو گیا۔ فضائی آپریشن معطل ہونے کے باعث اندرون اور بیرون ملک آنے جانے والی 19 پروازیں منسوخ کر دی گئیں، جبکہ 16 تاخیر کا شکار ہو گئی ہیں۔ اور پاک فوج کے ترجمان نے بتایا ہے کہ منی مرگ علاقے کے قریب پاک فوج کے زیر استعمال ہیلی کاپٹر فنی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہو گیا۔ فلسطین کی وزارت خارجہ نے سن 2020 میں خود ساختہ صہیونی حکومت کے ہاتھوں مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطینیوں کے 170 سے زیادہ مکانات کی مسماری اور 400 سے زائد باشندوں کے دربدر ہو جانے کی خبر دی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں فرنٹیئر کور کی پوسٹ پر دہشت گردوں کی فائرنگ کے نتیجے میں 7 جوان شہید ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ہرنائی کے علاقے شیرگ میں واقع پوسٹ پر دہشت گردوں نے رات گئے فائرنگ کی۔ ISPR نے بتایا کہ فائرنگ کے تبادلے کے دوران 7 بہادر جوان شہید ہو گئے، جبکہ دہشت گردوں کو پیچھے دھکیل دیا گیا۔ بیان میں بتایا گیا ہے کہ علاقے کو گھیرے میں لے کر دہشت گردوں کے فرار ہونے کے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق تلاشی اور علاقے کو واگزار کرانے کے لیے بڑے پیمانے پر کارروائی جاری ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ بزدلانہ کارروائی کرنے والی دہشت گردوں کو بلوچستان کا امن تباہ کرنے نہیں دیں گے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے باعث مزید 58 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد ملک بھر میں اموات کی مجموعی تعداد 9874 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کورونا کے اعداد و شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 33,270 ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے 1,853 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ مزید 58 افراد انتقال کر گئے۔ انتقال کرنے والے 58 مریضوں میں سے 53 مریض اسپتالوں میں داخل اور 33 وینٹیلیٹر پر تھے۔ NCOC کے مطابق پاکستان میں کورونا سے انتقال کرنے والوں کی تعداد 9,874 ہو گئی، جبکہ متاثرہ مریضوں کی تعداد 4,71,033 ہو گئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کورونا کے فعال مریضوں کی تعداد
39,329 ہے، جس میں سے 2,784 مریض اسپتالوں میں داخل ہیں، جبکہ اب تک 4,20,489 افراد صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ امریکی شہر راک فورڈ میں فائرنگ کے واقعے میں 3 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے، جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واقعے کے بعد پولیس کو الرٹ کر دیا گیا۔ ریاست کی پولیس کے مطابق فائرنگ کے واقعے میں زخمی ہونے والوں کو اسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ سیکورٹی اہلکاروں نے متاثرہ علاقوں کو گھیرے میں لے لیا ہے اور لوگوں سے واقعے کی جگہ سے دور رہنے کی ہدایات کی ہیں۔ واقعہ مقامی وقت کے مطابق شام 7 بجے پیش آیا۔ پولیس نے ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ حکام کے مطابق حملے کا مقصد واضح نہیں ہو سکا۔ راک فورڈ کے میئر ٹام مکنمارا نے واقعے پر افسوس کرتے ہوئے ہلاک اور زخمی افراد کے اہلخانہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے واقعے کے ذمہ داروں کے تعین کے لیے عوام سے تعاون اور مناسب وقت دینے کی اپیل کی ہے۔ برطانیہ میں کورونا کے پھیلاؤ میں کمی نہ آ سکی۔ گزشتہ روز 34,700 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی، 210 لوگ دم توڑ گئے۔ کورونا وائرس کی نئی قسم یورپی ممالک کے علاوہ کینیڈا اور جاپان پہنچ گئی۔ برطانیہ میں سامنے والا نیا وائرس مہلک ثابت ہو رہا ہے، جس کی موجودگی کی تصدیق مختلف یورپی ممالک کے علاوہ جاپان اور کینیڈا میں بھی ہوئی ہے۔ برطانیہ سے اسپین، سوئٹزرلینڈ، سویڈن اور فرانس آنے والے افراد میں اس وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ کینیڈا میں بھی چند افراد وائرس کی اس نئی قسم میں مبتلا پائے گئے۔ ادھر جاپان نے 1 ماہ کے لیے ایسے غیر ملکیوں کی ملک میں داخلے پر پابندی لگا دی ہے جو جاپان کے رہائشی نہیں ہیں۔ نیو یارک میں حکام نے غیر ملکی مسافروں کے لیے قرنطینہ کی شرط رکھ دی ہے۔ وائرس کی نئی قسم سے جاپان میں 2، اسپین میں 4، سوئٹزرلینڈ میں 3 اور کینیڈا میں 2 افراد متاثر ہوئے۔ برطانیہ میں مزید 34,700 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی، 210 لوگ دم توڑ گئے۔ اب تک ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 70,400 سے تجاوز کر چکی ہے۔ کورونا وائرس سے دنیا بھر میں مرنے والوں کی مجموعی تعداد 17,64,563 سے تجاوز کر چکی ہے۔ یمنی سپریم انقلابی کمیٹی کے سربراہ محمد علی حوثی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یورپی میڈیا سعودی عرب کے فضائی دفاعی نظام کو اندھا کہتے ہیں اور اس کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یمن کی اعلیٰ انقلابی کمیٹی کے چیئرمین اور انصار الاسلام کے سینئر ممبر محمد علی الحوثی نے کہا ہے کہ یمن آج سعودی امریکی اتحاد کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ الحوثی نے مزید کہا کہ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے سعودی اتحاد کے اسلحہ اور اس کے پاس موجود ہر چیز پر برتری اور غلبہ حاصل کر لیا ہے۔ یورپی میڈیا یہ کہتا ہے کہ سعودی ریڈار اندھے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا یورپی میڈیا اب سعودی فضائی دفاعی نظام کا مذاق اڑاتے ہیں اور اب وہ فرانسیسی نظام کی تلاش میں ہے۔ الحوثی نے مزید کہا کہ ہمیں اپنے سربازوں سے راسخ امیدیں ہیں کہ وہ جارے اتحاد کو یمنی سرزمین سے نکال کر ہی دم لیں گے۔ ہم روز بروز کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ فتح بہت قریب ہے۔ انسانی حقوق کے عالمی اداروں کی جانب سے نقل مکانی روکنے کے مطالبات کے باوجود بنگلہ دیش تقریباً 1,000 روہنگیا مہاجرین کو دور دراز طوفان سے متاثرہ جزیرے میں منتقل کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش رواں ماہ روہنگیا پناہ گزینوں کی ایک دوسری کھیپ کو خلیج بنگال کے دور دراز جزیرے باسان 4 منتقل کرے گا۔ رپورٹ کے مطابق 1,600 سے زیادہ لوگوں کی نقل مکانی کے بعد اگلے چند روز میں 1,000 اقلیت کے ممبران جو اقلیتوں کے رکن پڑوسی ملک میانمار سے فرار ہوئے، انہیں سیلاب سے متاثرہ جزیرے منتقل کر دیا جائے گا، جبکہ انسانی حقوق کے عالمی ادارے کی جانب سے اس نقل مکانی کی شدید مخالفت کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب بنگلہ دیش کا کہنا ہے کہ وہ صرف ان لوگوں کو منتقل کر رہا ہے جو جانے کو تیار ہیں اور اس اقدام سے کاکس بازار کے کیمپوں میں بھیڑ بھاڑ میں آسانی ہوگی۔ یمن میں صدر منصور ہادی اور جنوبی یمن کے علیحدگی پسندوں پر مبنی نئی حکومت نے حلف اٹھا لیا ہے۔ برادری کی تقریب سعودی دارالحکومت ریاض میں منعقد ہوئی، جہاں صدر منصور ہادی رہائش پذیر ہیں۔ نئی حکومت میں یمن کے شمالی اور جنوبی علاقوں سے برابر تعداد میں وزراء شامل کیے گئے ہیں۔ گزشتہ برس ریاض حکومت کی کوششوں سے جنوبی یمن کی علیحدگی کے لیے سرگرم تحریک STC اور صدر منصور ہادی کے مابین مخلوط حکومت کے قیام کا معاہدہ طے پایا تھا۔ بھارت میں کالے قوانین کے خلاف کسانوں کا احتجاج جاری ہے۔ مظاہرین نے نریندر مودی کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور مودی کے پروگرام من کی بات کے دوران تھالیاں بجائیں۔ رپورٹ کے مطابق غازی پور، ٹیکری اور سنگھو سمیت دہلی سے ملنے والی تقریباً سبھی سرحدوں پر پنجاب، ہریانہ، UP
اتراکھنڈ اور راجستھان سمیت مختلف ریاستوں کے لاکھوں کسانوں نے اتوار 27 دسمبر کو 32ویں دن بھی اپنا احتجاجی دھرنا جاری رکھا ہے۔ رپورٹ کے مطابق دہلی کی سرحدوں پر دھرنے پر بیٹھے کسانوں نے اتوار کو وزیر اعظم نریندر مودی کے ریڈیو پروگرام من کی بات کے دوران برتن بجا کر نئے زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مختلف سرحدوں پر بیٹھے کسانوں نے تھالیاں، چمچے اور پلیٹیں بجا کر تینوں نئے زرعی قوانین کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ یاد رہے کہ ہندوستان کے کسان ایک ماہ سے زائد عرصے سے 3 نئے زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، تاہم اب تک اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل پایا۔ اس دوران دہلی میں کسان تنظیموں کے نمائندوں اور حکومت کے درمیان مذاکرات کے کئی دور انجام پائے جو ناکام رہے۔ افغانستان میں امن و امان کی صورتحال روز بروز نہایت گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ دارالحکومت کابل میں صرف 3 گھنٹوں کے اندر 4 دھماکوں سے شہر گونج اٹھا، جس کے نتیجے میں افغان پولیس کے 2 اہلکار جاں بحق جبکہ 3 زخمی ہوئے۔ کابل میں مختلف مقامات پر یک کے بعد دیگرے 3 دھماکے ہوئے، جس کے نتیجے میں جانی و مالی نقصان ہوا۔ دھماکوں میں سیکورٹی فورسز سمیت عام شہریوں کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ دھماکوں کے نتیجے میں افغان پولیس کے 2 اہلکار ہلاک جبکہ 3 اہلکار زخمی ہوئے، جنہیں قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس اور سیکورٹی فورسز نے تینوں علاقوں کو گھیرے میں لے کر شواہد اکٹھے کر لیے ہیں۔ وزارت داخلہ کے مطابق تینوں دھماکوں میں ٹائم ڈیوائس استعمال کیا گیا۔ لاہور میں شدید دھند کے باعث علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن معطل ہو گیا۔ فضائی آپریشن معطل ہونے کے باعث اندرون اور بیرون ملک آنے جانے والی 19 پروازیں منسوخ کر دی گئیں جبکہ 16 تاخیر کا شکار ہو گئی ہیں۔ لاہور علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر ہونے سے ہزاروں مسافر منزل مقصود پر نہ پہنچ سکے۔ دھند کے باعث لاہور آنے والی پروازوں کو کراچی، اسلام آباد اور سیالکوٹ ایئرپورٹ پر لینڈنگ کرنا پڑی۔ دھند کے باعث ٹریفک حادثات میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اس کے علاوہ دھند کے سبب لاہور سے دیگر شہروں کی جانب جانے والی موٹر ویز کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ ٹریفک کی روانی متاثر ہونے سے شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ شدید دھند کے باعث سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ ادھر کراچی میں آج سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں سرد اور تیز ہواؤں کا راج ہے۔ ہوا کی رفتار 25 سے 30 کلومیٹر ہے۔ شمال مشرق کی سمت سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ کم سے کم درجہ حرارت 11 ڈگری ریکارڈ ہوا، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24 سے 26 ڈگری رہنے کا امکان ہے۔ اور پاک فوج کے ترجمان نے بتایا ہے کہ منی مرگ علاقے کے قریب پاک فوج کے زیر استعمال ہیلی کاپٹر فنی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہو گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری ہونے والے اعلامیے کے مطابق گلگت بلتستان کے علاقے منی مرگ میں پاک فوج کا ہیلی کاپٹر فنی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہوا۔ ISPR کے مطابق ہیلی کاپٹر گرنے کا حادثہ شہید سپاہی عبد القدیر کا جسد حاکی اسکردو منتقل کرنے کے دوران پیش آیا۔ شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق حادثے کے نتیجے میں پائلٹ میجر محمد حسین، معاون پائلٹ میجر ایاز حسین، نائک انضمام عالم اور سپاہی محمد فاروق نے جام شہادت نوش کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے خبر نامے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بیست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔